تبرہ سے ہوتا ہے. لہذا فضل ابن ربیع کہتا ہے کہ منصور دوانیقی نے 147 ہجری میں حج سے واپسی پر مدینے گئے. مدینے پہنچنے کے بعد مجھ سے کہا کہ فوراً ایک آدمی کو روانہ کرو کہ وہ جعفر ابن محمد صادق کو کہ وہ جس حال میں بھی ہو گرفتار کر کے لائے، اور کہا کہ خدا مجھے قتل کرے اگر میں اسے قتل نہ کروں. فضل ابن ربیع کہتا ہے میں نے اس میں تساہل کیا، سستی کی تاکہ وہ اس بات کو بھول جائے. منصور نے پھر اپنے اسی حکم کی تاکید کی. فضل ابن ربیع نے پھر ایک مرتبہ سستی سے کام لیا. تیسری مرتبہ منصور نے فضل ابن ربیع کو برا بھلا کہتے ہوئے سختی سے کہ کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ. تو فضل ابن ربیع کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں. کہا کہ مولا خدا کو یاد کرے، مجھے ایسے مقصد کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے کہ جس کو خدا کے سوا کوئی اور رفع نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام نے کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فضل ابن ربیع کے ساتھ منصور کے دربار میں گئے. جب دروازے پر پہنچے تو فضل ابن ربیع نے منصور کو آگاہ کیا کہ وہ لے کر آ گیا، میں لے کر آ گیا ہوں. منصور نے امام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نعوذ باللہ و اعوذ باللہ، اے دشمن خدا، اہل عراق نے تمہیں اپنا امام بنایا ہے اور ان کے اموال اور زکات تمہارے پاس جمع ہو رہے ہیں اور تم ہماری حکومت کے مخالف ہو اور کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہو. خدا مجھے قتل کرے اگر میں تمہیں قتل نہ کروں. امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اے خلیفہ، خدا نے سلیمان کو حکومت دی تو انہوں نے شکر کیا، اور ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کیا. دونوں پیغمبر ہیں لیکن وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ صبر کر رہے ہیں. دو جملوں میں علی کے فرزند نے نہج البلاغہ کی بلاغت و فصاحت کو سمیٹ کر رکھ دیا. امام علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ منصور نے امام کو اپنی مسند کے قریب بلایا، امام کے حق میں دعا کی اور فضل ابن ربیع سے کہا کہ جعفر صادق کو تحفہ و تحائف کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو. منصور دوانیقی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے لیے گلے میں پھنسنے والی ہڈی ہے. دوسری شخصیت جنہیں گرفتار کیا گیا وہ امام حتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. امام علیہ السلام کی ذات ہارون رشید کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی. وہ ہارون رشید کہ جو کہتا تھا کہ بادل جہاں تک بھی جائیں میری حکومت سے باہر نہیں جا سکتے. فرعونیت کا یہ حال تھا. یہی ہارون مدینے میں آ کر قبر رسول کے پاس انتہائی بے حیائی سے روضہ رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ سے اس امر کی بابت معذرت چاہتا ہوں کہ جس کا میں نے ارادہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کاظم کو قید کروں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی امت میں ایک جنگ چھیڑیں گے جس میں خون بہے گا. اس کے بعد اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے اپنے لشکر کی حفاظت میں بصرہ کی طرف روانہ کیا. بہار الانوار جلد نمبر 17. اسی طرح امام علیہ السلام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کرتے ہوئے بقول مشہور 14 سال تک زندان اور شہر بندی میں رکھا. تیسری شخصیت امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات ہے. اگرچہ آپ علیہ السلام کو ظاہری طور پر قید تو نہیں کیا گیا لیکن مامون نے اپنے ناپاک سیاسی عزائم کے تحت ایک لحاظ سے اس وقت کے عربی خاندان کے طاغوت کے خلاف ہونے والی مزاحمتی تحریک کے مقابلے میں امام کو سپر بنا کر ان تحریکوں کو بے اثر بنانا چاہا. دوسری طرف ولی عہدی پیش کر کے امام کو اپنے شیعوں اور موالیان سے دور اور حکومت کی نگرانی میں اپنے دربار میں قید کر کے رکھا. اس پر بھی وہ جب وہ قانے نہ ہوا بلکہ اپنی بیٹی کو امام کے عہد میں دے کر امام کی روزمرہ کی نقل و حرکت سے آگاہ رہنے کی ناپاک کوشش کی. آخرکار امام علیہ السلام کو زہر دے کر اس چراغ ہدایت کو گل کر دیا. چوتھی شخصیت عظیم امام نہم حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی ہے.
امام محمد تقی جواد علیہ السلام 10 سال کی عمر میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسند امامت پر فائز ہوئے. آپ کو فوراً مامون الرشید نے بغداد میں طلب کیا اور امام کی نقل و حرکت کو زیر نظر رکھنے کی نیت سے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام کے حق میں دے دیا. اگرچہ مامون نے امام کو مدینے واپس جانے کی اجازت دی، لیکن مختصر عرصے میں ہی معتصم عباسی نے امام کو دوبارہ بغداد میں طلب کر کے شہر بند رکھا. آخر میں معتصم عباسی نے ملعون نے آپ علیہ السلام کو شریف کرایا. پانچویں شخصیت امام بہوم حضرت امام علی ہادی نقی علیہ السلام کی شخصیت ہے. آپ علیہ السلام اپنے پدر بزرگار کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں مصروف عمل تھے اور وہاں شیعیان علی کے مرکز و مآبا تھے. جب حکومت عباسی کے محافظ کار نے امام کے پاس لوگوں کی آمد و رفت دیکھی تو تاب صبر نہ لا کر متوکل ملعون خلیفہ بنی عباسی کو لکھا کہ اگر تم حرمین شریفین کی احتیاج رکھتے ہو تو جلد از جلد علی ہادی کو یہاں سے نکال دو، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف بلا لیا ہے اور بہت سے لوگ ان کی پیروی کر چکے ہیں. اس خط کے نتیجے میں متوکل عباسی نے بظاہر شفقت و مہربانی کے ساتھ لیکن باطن میں کینہ و حسد کے ساتھ امام کو سامرہ بلا لیا اور آپ کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی. جب امام علیہ السلام سامرہ پہنچے تو آپ کو دربار میں آنے کی اجازت نہ ملی اور نہ ہی رہنے کی کوئی دوسری جگہ ملی. رہنے کو کوئی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے خانہ سعادی مسکن فقراء نشین میں رات گزاری. یہ امام کی توہین و تذلیل کی نیت سے جان بوجھ کر ایسا کیا گیا تھا. دوسرے دن جب آپ دربار میں داخل ہو تو متوکل اپنی منافقت کو چھپاتے ہوئے امام کے ساتھ احترام و اکرام سے پیش آئے اور ان پر کڑی نظر رکھنے کی نیت سے آپ کی رہائش کا بندوبست کیا اور اپنے ناپاک عزائم کو چھپائے رکھا. یہاں تک کہ تاب صبر نہ لا کر رات کے سناٹے میں دین و مذہب سے ناآشنا ترکوں کی ایک جماعت کو امام کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کا حکم صادر کیا. اس جماعت نے تلاشی لینے کے بعد امام کو جس حالت میں وہ گھر میں تشریف فرما تھے اسی حالت میں گرفتار کر کے دربار میں دوبارہ حاضر کیا، یہاں تک کہ وہ بار بار امام کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرتے تھے. آخرکار معتمد عباسی لعین نے آپ کو زہر سے شہید کر دیا. چھٹی شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام جنہیں بنی عباس کے حکام نے کبھی سامرہ میں نظر بند رکھا اور کبھی زندان کی قید و بند میں رکھا. یہ تھے ائمہ اطہار علیہ السلام پر ہونے والی سخت نگرانی اور ان کے قید و بند میں رکھے جانے کے چند تاریخی حقائق جو سیرت ائمہ سے متعلق کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے آخری مطلب کی طرف اور وہ یہ کہ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ سلسلہ بغض و حسد و کینہ مخالفت برقرار رہی، بلکہ اس میں وسعت بھی آتی رہی اور شدت بھی آتی رہی. ساتویں امام علیہ السلام کے زمانے کی آپ نے ایک جھلکی دیکھی ہے. 14 سال زندان میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن امام حجت خدا ہے، خدا کی حجت ہے. خدا اپنی حجت کو جبکہ وہ ہادی برحق ہے، غیبت میں نہیں ہے، موجود ہے. جب غیبت صغرا و کبرا میں اسلام اور مذہب تشیع و عزاداری کی یہ برکتیں ہیں، یہ زندہ معجزے ہیں، تو امام حق تو بہرحال موجود ہے، ظاہر بظاہر، مگر زندان میں ہے. لہذا پھر امام نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یہ اہم سوال ہے جس کا مختصر جواب عرض کرنا چاہتا ہوں. جواب کا پہلا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے ہی سے اپنے اصحاب و شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کر دی تھی. سورہ جمعہ جسے ہم ہر جمعہ سنتے اور پڑھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم،
انبیاء اور وارثان انبیاء انسانی معاشرے میں دو اہم ترین اور بنیادی ترین کاموں کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ لہذا خود پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دینے کے بعد مبلغ کی حیثیت سے اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیتے تھے، کہ جس طریقے سے امام علی علیہ السلام جب وہ ظاہری مسند خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے اپنے گورنروں کو گورنری کے عہدے کے ساتھ ساتھ اسی اہم مقصد کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ اور پھر پیغمبر اکرم اور امام علی علیہ السلام سے لے کر ہر امام نے خاص طور پر اپنے اصحاب کو تیار کیا تھا، اپنے شاگرد بنائے، اپنے اصحاب پیدا کیے کہ جن کا اہم ترین مقصد یہی تھا کہ ہم تو مدینے میں ہیں، یا مثلا مکے میں ہیں، یا مثلا سامرہ میں ہے، مورو میں ہے، مشہد میں ہے، یا زندان میں ہے، لہذا امام تو وہاں پر ہے، لوگوں کی ہدایت کس طرح ہو؟ تو یہ اصحاب اور شاگرد جو ہے وہ اس اہم ذمہ داری کو دینے کے لیے کام میں ہے کہ جو ائمہ سے احادیث و روایات سنتے تھے، انہیں لکھ لیتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے، اور قرآن مجید کی آیات کی جو تشریح اور تفسیر و تعبیریں تھیں انہیں یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے، ایک دوسرے سے تبادلہ نظر کرتے تھے، اور اس طریقے سے مبلغ کی حیثیت سے اپنے خاندان اور اپنے اپنے علاقوں میں یہ کرتے تھے۔ ایک کام یہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام جب جب زندان میں نہیں ہوتے تھے تب کسی بھی طریقے سے امام جو ہے وہ درس و تدریس اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ کس طریقے سے؟ مثلا مسجد نبوی چلے گئے، یا مثلا آپ زندان میں ہیں، ہمارا جانتے ہیں کہ زندان میں ہوتے ہوئے ایک سے زائد مرتبہ واقعات پیش آئے کہ علاقے کے شریف ترین افراد کو زندان میں بھیجا گیا آپ کو اذیت دینے کے لیے، لیکن وہ دو افراد نمازی بن کر زندان سے نکلے، یا وہ خاتون جو فاحشہ تھی اسی مقصد کے تحت زندان میں بھیجا گیا، لیکن جب اسے آ کر دیکھا تو وہ دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندان سے باہر آ ہی نہیں گئی، مسلسل نماز میں مصروف ہے۔ جب اسے زندان سے نکال کر پوچھا گیا ان دو افراد کی طرح، تو کہا کہ میں تو مر چکی تھی، زندان میں جا کر زندہ ہوئی، مجھے تو اب پتہ چلا کہ میری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے۔ یاد رکھ، خلیفہ سے کہا کہ مجھے عبادت میں مصروف رہنے دے مگر میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں، میں اس عبادت سے دستبردار ہونے والی نہیں۔ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ تبلیغ، یا امام علیہ السلام کے ہارون الرشید سے متعدد مناظرے ہوئے، اور اکثر مناظرے جو ہوئے ہیں وہ تنہائی میں نہیں ہوئے، لوگوں کے سامنے ہوئے، لہذا اس طریقے سے بھی حق و حقیقت لوگوں پر آشکار ہوتا تھا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ خط و کتابت کے ذریعے امام سے سوالات کیے جاتے تھے اور امام ان کے جواب دیتے تھے۔ اس حوالے سے بہرحال ایک کافی لمبا سلسلہ ہے، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک واقعہ مختصر سا، ایک حدیث کی اصلاح جو آپ نے فرمائی۔ ایک حدیث نقل کی گئی پیغمبر اکرم سے اور اسے معاشرے میں پھیلایا گیا۔ حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ، کہ شقی انسان شکم مادر ہی میں شقی اور بدبخت ہوتا ہے، اور سعادت مند شکم مادر ہی میں سعادت مند ہوتا ہے۔ اس حدیث کو اس عنوان سے پھیلایا گیا کہ جناب یہ تو
ماں کے پیٹ سے ہی ایسا ہے، لہذا آپ جو کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس عنوان سے اس حدیث کو پھیلایا گیا۔ آئمہ نے، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اس حدیث کی اصلاح کی، لہذا امام حفظ الباب الروائز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس حدیث کی وضاحت طلب کی گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس حدیث سے پیغمبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا اس حدیث کے ذریعے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا بتانا چاہ رہے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ غیب کا عالم ہے، کس طرح؟ عالم الغیب ہے، کس طرح؟ مختلف واقعات کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک انسان کی ولادت ہو رہی ہے شکم مادر میں، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بچہ جو دنیا میں آئے گا کیسا ہوگا، خدا علم رکھتا ہے۔ یہ خدا کے عالم الغیب ہونے کی ایک دلیل کے طور پر جو یہ حدیث بیان کی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد شقی ہے یا سعید ہے۔ کہ اولاد زہرا کو فرزند رسول اللہ نہ کہا جائے بلکہ نواز رسول کہا جائے، یعنی یہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ رسول کی بیٹی کے بیٹے۔ ہارون رشید ملعون نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہی کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے ابن عم ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، آپ تو ان کی بیٹی کے فرزند ہیں، تو آپ تو نوازے ہوئے۔ تو امام علیہ السلام نے 2 آیتوں کا جواب دیا۔ قرآن صامت، قرآن ناطق نے قرآن صامت کے ذریعے جواب دیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا سورہ انعام کی 185ویں آیت 185 آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فرزند ابراہیم ہے۔ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب کو ان سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ آپ باپ کے صلب سے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ تو صرف اور صرف آپ کی جو ولادت ہے وہ ایک روحانی اور معنوی ولادت تھی، صرف اور صرف جو ہے وہ شکم مادر سے آپ دنیا میں وجود میں آئے۔ باپ کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 185 میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ایک یہ جواب دیا، اور دوسرا جو ہے وہ آیہ مباہلہ کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اے رسول ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں تعبیر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب اللہ جو قادر الکلام اور خالق الکلام ہے اس نے حسن و حسین کو جب رسول کا بیٹا کہا ہے تو نبی کی امت کو پھر نواز رسول کہنے کا حق نہیں ہے۔ جس طرح کے آئمہ کے القابات ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ علی کا لقب جو اللہ اور نبی نے دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور لقب علی کا نہیں بنا سکتے، وگرنہ مذہب تشیع سے خارج ہو جائیں گے۔ یا امام حسن علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے کہ رب امن، یہ ہم نے بنا دیا اپنے آپ کو شیعہ کہنے کے باوجود۔ امام حسن کے وہی القابات ہیں، وگرنہ کتابوں کو نعوذ باللہ جلا دیجیے، خود نبی بن جائیے، خود خدا بن جائیے کہ اپنے آئمہ کے القابات ہم خود بنانے لگے۔ لہذا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کتنی سخت ہے۔ جس کی زندگی کے 14 سال زندان میں گزر جائے اس کی زندگی کتنی سخت ہوگی۔
اس کا مشہور و معروف لقب کاظم ہے. کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا. گھر کے اندر کے بھی واقعات ہیں، باہر کے بھی واقعات ہیں. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ انبیاء اور ائمہ کی تو ہر چیز ہے وہ حجت ہے، ہدایت کا پہلو ہوتا اس میں. تو امام یہ فرما رہے ہیں گویا کہ امام اپنے اس لقب کے ذریعے اپنے شیعوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں جب اتنی بحرانی زندگی میں کاظم ہوں تو اے ماں باپ تم اپنے بچوں کے لیے کیوں غصہ کرتے ہو؟ اے اولاد تم اپنے ماں باپ کے سامنے کیوں غصہ کرتے ہو؟ اے شوہر تم اپنی بیوی پر کیوں غصہ کرتے ہو؟ اے بیوی تم اپنے شوہر پر غصہ کیوں کرتی ہو؟ اے پڑوسی تم پڑوسی پر، اے شیعہ تم اپنے دوسرے شیعہ پر، اے رشتہ دار تم اپنے دوسرے رشتہ داروں سے غصے سے کیوں پیش آتے ہو؟ پیار و محبت سے کیوں نہیں رہتے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ اس کا جتنا بھی غیظ و غضب اور غصہ ہے اشداء علی الکفار، کفاروں پر شدید ترین ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے. لہذا بہرحال جب گرفتار کرنے کے لیے مدینہ آیا ہے تو ابھی جو میں نے کتاب سے واقعہ پڑھا، قبر نبی پر آیا یہ ہارون رشید ملعون، اور اس نے پیغمبر اکرم کو سلام کیا. کس طریقے سے؟ السلام علیک یا ابن عمی، السلام علیک یا رسول اللہ ابن عمی، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو جو میرے ابن عم ہیں، میرے چچا زاد ہیں. امام کاظم علیہ السلام جو وہاں موجود تھے آپ نے وہیں سے ہی سلام کیا. آپ نے فرمایا السلام علیک یا ابتی، آپ پر سلام ہوا اے میرے بابا. پلٹ کر کہتا ہے کہ واقعی اس سے بڑا فخر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہی کہنے کے بعد وہ جملہ کہا جو میں نے کتاب سے آپ کو سنایا، اور امام کو گرفتار کر کے بصرہ، وہاں سے جو ہے وہ آپ کی طویل جو گرفتاریوں کا تقریباً بلا فاصلہ جو سلسلہ شروع ہوا، 14 سال تقریباً گویا کہ